کو تو ہفتوں میں 100 بار ملے، لیکن یہ جشن یہ مجمع ملاقات نہ ہوگی، کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا، لیکن اللہ اللہ قربان جاؤ حضرت حلیمہ میرے سرکار کو لینے کے لیے گئی، حضرت حلیمہ گئی اور تائیں بھی گئی، تمام کی تمام تائیں امیر بچوں کو لا رہی ہے، کیونکہ اس وقت کا ماحول تھا، اس وقت کا یہ ماحول تھا، تمام کی تمام تائیں بچوں کو لاتی تھی، دودھ پلایا کرتی تھی، ان کو اس کے بدلے میں اجر ملا کرتا تھا۔ اب حضرت حلیمہ کی اونٹنی کیسی کمزور تھی، حضرت حلیمہ کی اونٹنی کمزور، حضرت حلیمہ کمزور اونٹنی، مطلب فرق اتنا ہوا دوسری دائیں مکے میں جا کے واپس آ رہی ہے اور حضرت حلیمہ ادھر سے جا رہی ہے، اس اونٹنی اتنی کمزور ہے، بہت کمزور ہے، لیکن ہاتھ پہنچی، آپ نے چالی کو پکڑا اور کہا مولا تیری بندی ہو، لیکن دل کی بڑی سچی ہے، اے مولا مجھے ایک بچہ چاہیے تاکہ میری پرورش اس سے قابل ہو، اس سے میرا گھر کا چولہا چل سکے، لیکن وہاں پر بچے اور نہیں تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے عالم میں کیونکہ یتیمی کا دور آپ کے بچپن میں لگ گیا، آپ کے یتیمی کا دور بچپن میں لگ گیا، کسی کہنے والے نے کہا حضرت آمنہ کے پاس میں ایک بچہ ہے، محبت سے کچھ ہم تو بدو پاک کریں گے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک بچہ ہے لیکن ہے یتیم، کیا کہا بچہ ہے لیکن یتیم ہے، تمام کی تمام دائیں چھوڑ گئی، یتیم بچہ اس کو لے جائیں گے تو یہ ہمیں کیا دے گا؟ یتیم بچہ یہ ہمیں اگر لے جائیں تو دائیں اس میں سے چھوڑ جائیں گی، ہم کو دے گا کیا؟ اس کے بدلے میں اجر، ہم اس کی پرورش کریں تو اس کا اجر تو کیونکہ یتیمی کا داغ لگ چکا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ارے بولے حضرت آمنہ کے پاس میں بچہ ہے یتیم لے لے حلیمہ، اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ ان جتنی دائیں گئی تھی ان کی قسمت میں میرے نبی پاک موجود نہ تھے، سبحان اللہ، یہ تو قسمت حضرت حلیمہ کی ہی تو جاگ رہی تھی۔ اب حضرت حلیمہ نے بچے کو گود میں لیا، میرے نبی کے بچپن کے عالم میں جیسے ہی حضرت حلیمہ نے گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد میں میرے مصطفیٰ کو چہرے کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، ارے ہمارے تمہارے یہاں پر اگر کوئی بچہ چھوٹا کوئی انسان اگر گود میں لے تو اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، کوئی کہتا ہے آنکھیں تو باپ کی پڑی ہے، کوئی کہتا ہے ناک تو ماں کو پڑی ہے، کوئی کہتا ہے بچہ پورا جو ہے ماں کو پڑا ہے یا باپ کو پڑا ہے، کوئی کہتا ہے چاچا کو پڑا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کاکا کو پڑا ہے، کوئی کہہ رہا ہے خاندان والوں کو پڑا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن میرے حضرت حلیمہ نے میرے مصطفیٰ کو جب ہاتھوں پہ لیا، گود میں لیا، جب چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں دیکھا، بارے واہ حضرت حلیمہ جیسے ہی تم نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، مصطفیٰ کی نظر تمہارے چہرے پہ پڑی اور تمہاری نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی، اے حضرت حلیمہ نظر ہی نہیں پڑی بلکہ تمہاری قسمت کی معراج ہو گئی۔ اور جیسے ہی حضرت حلیمہ نے دیکھا اور کہہ رہی ہیں آنکھیں تو بڑی اچھی ہیں، ناک تو بڑی اچھی ہے، چہرہ تو بڑا اچھا ہے، تو یہی مومن رضا شاعر اسلام یہی پکار اٹھے کہ لے کر حلیمہ گود میں، ارے کہتی تھی بارے بار، لے کر حلیمہ گود میں کہتی تھی بار بار، سندر ہے کتنا سندر مکھڑا رسول کا، سندر ہے کتنا سندر مکھڑا رسول کا، اس دل کے آئینے میں ہے چہرہ رسول کا۔ میں 5 منٹ
अंदर अपनी बात खत्म कर दूं। हजरत हलीमा ने जैसे ही ना मुस्तफा को गोद में लिया, चेहरे को लिया और गोद में लेके हजरत हलीमा ऊँटनी पे सवार हुई। आपकी ऊँटनी इतनी कमजोर जब बैठ जाती थी उठने का नाम ना लिया करती थी। और हजरत हलीमा ने मेरे मुस्तफा को, आप उधर न देखो, आप मेरी तरफ देखो, जो हो रहा है वो सब देखोगे अभी। वो कहते हैं ना, शायर कहता है, मैं इधर देख रहा हूँ, मैं उधर देख रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ, मैं उधर देख रहा हूँ, मैं देखने वालों की नजर देख रहा हूँ। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। मैंने पहले ही आपसे बता दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो दो मिलकर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अय्यूब अकेले इंशाअल्लाह वही उसी उसमें पढ़ेंगे, जैसे कि नईम अख्तर और वसीम अख्तर पढ़ते हैं। माशाअल्लाह बड़ी धूम मचा रखी है। आप देखें, ये अल्लाह का शुक्र है, मेरे रब का बड़ा एहसान है। इन उलमा इकराम को जैसे ये कबूल करते हैं बिना किसी तकल्लुफ के, ठीक है कारी साहब, जिस लायक हम हाजिर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े उलमा इकराम अपनी बस्ती के अंदर तशरीफ ला चुके हैं। मेरी तरफ तवज्जो रखें, 5 मिनट की गुफ्तगू में मैं अपनी बात में बताऊं तो हजरत हलीमा की क्या है, ऊँटनी कमजोर। मेरे नबी को बचपन के आलम में हजरत हलीमा ने गोद में लिया।